وہ میں نے اور بینا روس نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ بتائیے، دیکھتا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے 3 خوشہ انگور کا عرق ایک جام میں نچوڑ کر فرما رواں کو پیش کیا. بڑا بارعب فرما رواں تھا. اچھا خواب نہیں ہے. ہاں، اچھا خواب نہیں ہے یہ. خوب. اور آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سینی پراز نان و غذا کی میرے سر پر ہے، اور پرندے نیچے آ کر اس میں سے نان اور غذا لے کر اوپر چلے جاتے ہیں. ہاں، اوپر لے کر چلے جاتے ہیں. اگر میری بتائی ہوئی تعبیر آپ کے حق میں نہ ہوئی تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ کر لیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو کہہ دیں وہ ہم قبول کر لیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میری بات کی حقانیت میں تردد کا شکار ہیں، اور آپ حق بجانب ہیں. محض آپ کے اطمینان کے لیے کہ میں تعبیر و تعویل خواب سے واقف ہوں، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ بلا شبہ تحقق پائے گا. اور آپ کی یقین دہانی کے لیے پہلے میں آپ کو واضح نشانی بتاؤں گا، پھر آپ کے لیے تعویل خواب بیان کروں گا. مثلاً کیسے نشانی؟ مثلاً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ سنو یوزارسیف، کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سحر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو. میری روح تصدیق شدہ ہے تائیدات آسمانی سے، اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے. یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں. خدا سے تمہاری مراد آمون خدائے بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعویل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی، اور جو قوم خداوند یکتا پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو، میں ان کے اطاعت و پیروی نہیں کرتا. آج کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور چند خورمے ہیں. یوزارسیف، یہ زندان ہے، مہمان سرا نہیں. قیدیوں کو ایسے کھانے خواب میں بھی میسر نہیں ہوتے. ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، زاویرہ کے قیدی نہیں. جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعی وہ لائیں گے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ. آج کھانے میں کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے. بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور کھجوریں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ کھانا تو ابھی ابھی لایا گیا ہے. جیسا کہ یوزارسیف نے کہا، کھانے میں مچھلی ہے. قید کھانا اور ایسا کھانا تعجب ہے. یہ کھانا بانو زلیخا کی سفارش پر بھجوایا گیا ہے. زلیخا نے بھجوایا ہے. تو یوں کہو نا،
یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے۔ میں بھی کہوں کہ زندان زاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت زار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا۔ تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یزار صاحب کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا۔ بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ یزار صاحب، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے، میں آج خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تم ابراہیم کی نسل سے ہو؟ وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا، وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے۔ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں، اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟ یقیناً ایسا خدا لائق پرستش اور لائق محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے۔ کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود۔ میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی۔ میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں۔ خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا۔ مجھ سے پہلے آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا، اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے۔ ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا میں فرستاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں، لہذا زندان ہو یا بیرون زندان اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں، لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعویل خواب سکھایا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا؟ جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک۔ ہاں تو آپ اوپیس بیناروس
اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے خدا کے حقانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں۔ اور آپو پیس تم بولو۔ سچ پوچھے تو جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام عمر ایک کمزور ناتواں وجود کی پرستش کرتا رہا تو افسوس ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خدا ہمارے خداؤں سے بدرجہ بہتر ہے۔ میں بھی بیناروس کی طرح ایمان لاتا ہوں۔ گو کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمارے ان خداؤں سے کہیں بہتر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت زار پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آمون اور تبس کے دیگر خداؤں سے کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو یقیناً تردید کرتا، لیکن اگر آپ کا خدا آپ کی طرح مہربان ہے تو میں آپ کی طرح اسے بھی پسند کرتا ہوں۔ میں اس خدا پر جس نے اپنے پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ایمان لاتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد ایسے خدا کی پرستش کروں گا جو میرا خالق ہے، نہ کہ مخلوق۔ میں بھی آج سے خدا یکتا کی پرستش کروں گا۔ میں بھی اب ان بے جان پتھر کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ سب میرے ساتھ دہرائیں۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ ہم ان بے جان پتھر کے خداؤں سے، اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور خداوند یکتا پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے عالی جناب؟ مثلاً کیسی کارروائی؟ وہ تمام قیدیوں کو یکتا پرستی کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے آئین کا کیا ہوگا؟ زیادہ سخت مت لو، یوزارسیف زندان کے لیے آرام و سکون کا موجب ہے، اور ہم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جس بھی آئین پر چاہیں رہیں۔ جناب یوزارسیف، ہم ایمان لائے ہیں، اب ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ پہلے مجھے قول دیجئے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کو قبول کریں گے، خواہ وہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ جاؤ مرتبہ حاصل کر لو گے۔ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے، اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جھوٹ کہا تھا۔ ہاں، جھوٹ۔ جب میں نے دیکھا کہ بیناروس نے خواب دیکھا تھا تو میں نے سوچا خود سے ایک فرضی خواب گھڑ لوں۔ میں نے جھوٹ کہا تھا۔
धोखा खा गए युजार सिंह, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा, तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर युजार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आप पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब।
کیا ہوا؟ موت برحق ہے جس سے مفر ممکن نہیں. جلد یا بدیر سب کو مرنا ہے. آج تمہاری باری ہے تو کل ہماری اور اگلے روز کسی اور کی. اگر انسان 1000 سال کی عمر بھی رکھتا ہو تب بھی موت کا سامنا کرنے پر کبھی خوش نہیں ہوگا. صرف انبیاء و اولیاء خدا موت کا استقبال کرتے ہیں. میں نے جس طرح تمہیں خبر مرگ دی ہے ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں. قبل از مرگ تمہارا ایمان لانا ایک عظیم سعادت و نعمت ہے. تم دنیا کو ترک کرو گے لیکن اس حالت میں کہ اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں سکون ابدی کے مستحق قرار پاؤ گے. لیکن جس کسی کو بھی مصر میں مصلوب کرتے ہیں اسے حنوط نہیں کرتے اور غرب شہر اموات نہیں بھیجتے. ایسی صورت میں تو میں کبھی بھی سکون ابدی نہیں پا سکوں گا اور ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاؤں گا. کس نے کہا کہ آرام و سکون غرب میں ہے؟ ایک موحد کو بت پرستوں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے. تمہارا خدا تمام کائنات کا مالک ہے اور جہان فانی و باقی کے تمام امور اسی کے دست قدرت میں ہیں. جس جگہ بھی موت سے تمہارا واسطہ پڑے گا میں تمہیں پروردگار یکتا کے جوار رحمت میں بہشت جاوداں اور ابدی زندگی کی بشارت دیتا ہوں. میں جتنا بنا روز کے لیے فکر مند ہوں اتنا تمہارے لیے نہیں. کیوں؟ آپ میرے لیے فکر مند کیوں ہیں؟ کیا میری جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ نہیں، تمہاری روح کو خطرہ لاحق ہے. آپ پیس اور تم خداوند پر ایمان لانے کی بدولت گزشتہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہو. لیکن تم چونکہ ابھی اس دنیا میں رہو گے اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ اور وقت مرگ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے کوچ کر جاؤ. لیکن آپو پیس اسی طرح پاک و پاکیزہ اور با ایمان اپنے خالق و پروردگار سے ملاقات کرے گا. میری حالت روز پر روز دگرگوں اور میرا درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے. سب مجھے خوش و خرم سمجھتے ہیں لیکن کوئی میرے اس دل پر درد کی حالت سے باخبر نہیں. کسی کو میرے اندر کی گھٹی ہوئی چیخیں سنائی نہیں دیتی. کیا کروں کاری ماما؟ کوئی تدبیر سوچیے، کچھ تو کیجیے. آہستہ بانو، کیا سب کو سنانا چاہتی ہے؟ میں جسمانی ایذا دینے کے حق میں ہوں. یوزار شریف کو مطیع کرنے کا واحد طریقہ صرف جسمانی اذیت دینا ہے. بس آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. میں نے یوزار شریف کی پرورش کی ہے. کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. میری نظر میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آزادی کے وعدے وعید کے ذریعے ہم اسے اطاعت پہ مجبور کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ طریقہ بے سود ہوگا لیکن آپ کی خوشنودی کی خاطر میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں. ہم آج ہی زندان زاویرہ جائیں گے. درود بر بانو زلیخا. آپ پر بھی خداؤں کا درود ہو. یوزار شریف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کر سکے؟ نہیں بانو حضور، وہ متی ہونے والوں میں سے نہیں ہے. اسے متی کرنا اتنا دشوار بھی نہیں. آپ نہیں کر سکے. میں نے اس عبرانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا
कि उसे पाबंद सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो ताइब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंद सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, युज़ारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो। युज़ारसीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि युज़ारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो ज़ुलेखा को हक पर समझता हूँ कि वो युज़ारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाइए। निगहबान, युज़ारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो ज़ुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो ज़ुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो ज़ुलेखा हमेशा हायल होती हैं। ज़ुलेखा जानती हैं कि युज़ारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं ज़ुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी। ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ज़ुलेखा को है। मैं महज ज़ुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप ज़ुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि ज़ुलेखा को। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, अगर ज़ुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आज़ाद कर दिए जाओगे। ज़ुलेखा से कह दीजिएगा युज़ारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? ज़ुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं। अगर ज़ुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद
زلیخا کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اسے یہیں پڑا رہنے دو گلنے سڑنے کے لیے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا یوزارسی بھی رہائی پالے گا۔ حرکت کرو۔ زلیخا کی مثال اس جواری کی سی ہے جس کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہو لیکن ظاہر نہیں کرتا۔ وہ خود کو سنگدل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی۔ آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو۔ میں یعقوب نبی کی تلاش میں ہوں۔ ان سے کیا کام ہے آپ کو؟ مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے۔ آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا؟ ہاں۔ میرے ساتھ آئیے۔ اس کا حلیہ، اس کا قد و قامت، سن و سال، وہ بلند قامت تھا۔ میرا خیال ہے تقریباً 30 یا 32 سال کا ہوگا۔ حسین و جمیل تھا نا؟ اس کا نام یوسف تو نہیں تھا؟ اس کا نام پوچھا تھا لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہے اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑھی کی وجہ سے واضح نہ تھا۔ میرے یوسف کا حسن و جمال تو حجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے۔ نہیں، کوئی چیز بھی اس کے حسن کو نہیں چھپا سکتی۔ اور اس نے کنعان کی بزرگ شخصیت کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کا بتا دیا، اور پھر 12 پرسمر شاخوں کی بابت پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک کو کاٹ دیا گیا۔ اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ قاصر ہے؟ اگر میرا یوسف ہوتا تو بتا دیتا، اپنے باپ کی خاطر بتا دیتا۔ آپ نے بتایا تھا کہ کوئی پیغام لائے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا کہ تنہا و بے وطن قیدیوں کے حق میں دعا فرمائیے گا۔ خدا بندہ اسے قید زندہ سے نجات دے۔ اس قیدی نے کہا کہ جب بھی بارگاہ رب العزت میں دستے دعا بلند کریں تو باپ سے بچھڑے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ یہ میرا یوسف ہے، یہ باپ سے بچھڑا بیٹا ہی میرا یوسف ہے۔ سن رہے ہو بنیامین؟ یہ بات یوسف ہی کہہ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جدائی میں نالا کنا ہے۔ خود پر قابو رکھیں بابا، بھلا ہمارے یوسف کا مصر میں کیا کام؟ وہ بھی زندان میں، اور ویسے بھی اس کی تمام نشانیاں یوسف سے مماثلت نہیں رکھتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ قیدی یا تو میرا یوسف ہے یا اس کے بارے میں جانتا ضرور ہے۔ اور شاخی بریتا اور جانشین خدا کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا۔ خداوند اس قیدی کو زندان سے باپ کی پرشفقت آغوش میں پہنچا دے اور اس کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے۔ اگر اجازت ہو تو اب میں رخصت جاؤں گا۔ خدا نگہبان، خدا تمہاری حفاظت کرے اور جزائے خیر عطا کرے۔ خدا کرے کہ ان آنکھوں نے میرے یوسف کو دیکھا ہو۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔